نہیں. مکان مانے ہوتی ہے جگہ, مکان مانے جگہ, اللہ مکان سے پاک ہے. اب ہم کہتے ہیں اوپر والا, کیا دیتے ہیں, یہ کیا ہے, کفر ہے. کیا ہے, کفر ہے. اگر کسی نے کہہ دیا اوپر والا اور اس نے یہ جان لیا کہ اللہ اوپر رہتا ہے, اس کا عقیدہ یہی بن گیا, جب بھی کہتا اوپر والا کہتا ہے, جب بھی کہتا اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتا ہے فوراً اوپر ذہن جاتا ہے, تو یہ کیا ہے, کفر ہے. ایمان نکل گیا. بیوی والا تھا تو نکاح ٹوٹ گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے, نہیں آ رہی؟ بیوی والا تو نکاح ٹوٹ گیا. اب جب تک نکاح نہیں کرے گا بیوی حرام, بیوی کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا بولنا چالنا سب حرام. کیوں؟ سرکار نے پہلے ہی فرما دیا نا, قرب قیامت لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے. کیوں؟ کلمات کفر نہیں سیکھیں گے, دین سے دوری ہے, علماء سے دوری ہے, دین کا علم سیکھا نہیں, نکاح کر لیا, طلاق کے مسئلے سیکھے نہیں. اگر چاہے ایک بات بتائیے, کوئی بھی ڈرائیور ہے بغیر سیکھے ڈرائیونگ کر لے گا؟ بغیر سیکھے کار چلائیں گے آپ؟ بغیر سیکھے موٹر سائیکل چلائیں گے آپ؟ آپ کا بیٹا اگر جانتا نہیں ہے پہلی بار آپ سے بائک کی چابی وغیرہ دیں گے آپ؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سیکھا نہیں ہے, اس کے قواعد, کب گیئر ڈالنا ہے, کب بریک لگانا ہے, کب اسپیڈ دینا ہے, جو اس کے قواعد ہیں, قانون ہے, اس کے رول ہے گاڑی چلانے, اس نے سیکھے نہیں ہیں, تو آپ اس کے ہاتھ میں چابی نہیں دے رہے ہیں. تو اسی وقت تک جب تک آپ نکاح اور طلاق کے مسائل نہیں سیکھ رہے ہیں, نکاح کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے شادی تو 50 لاکھ کی کر دی, محلے میں آپ کا نام ہو گیا, ہم نے بڑی شادی کی ہے, 20 لاکھ کی گاڑی دی ہے, فارچونر دی ہے, لیکن اگر اپنی بیٹی کو, اپنے بیٹے کو نکاح طلاق کے مسئلے نہیں سکھائے تو آپ نے اس پر ظلم کیا ہے. اس پر اب کیا کیا ہے, ظلم کیا ہے. اس لیے کہ سرکار نے فرمایا بیٹی اور بیٹی کی تربیت صرف یہی نہیں ہے, اس کے لیے زمین کا انتظام کر دیں, مکان کا انتظام کر دیں, جائیداد کا انتظام کر دیں, کھانے پینے کا انتظام کر دیں. سرکار فرماتے ہیں باپ کی طرف سے بیٹے کے لیے جو سب سے بہترین تحفہ اور جو سب سے بہترین گفٹ ہے وہ علم دین ہے. کیا ہے؟ علم دین, اچھی تربیت ہے. آپ نے بیٹی کو اگر مسئلہ نہیں سکھایا کہ یہ کلمہ کفریہ ہے, اگر تم نے اپنی زبان سے نکال دیا تو تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا. یہ آپ پر سکھانا واجب ہے, فرض ہے, اپنی اولاد کی تربیت کرنا, ان کو علم دین سکھانا, دین کا مسئلہ سکھانا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں بتا یہ رہا تھا, ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دیا تو کیا ہو جائے گا, کافر ہو جائے گا. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں, یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. اللہ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے, کوئی برائی نہیں ہے, اس کے اندر کوئی نقص اور کوئی کمی نہیں ہے. آج ہم کیا کہتے ہیں, اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, باپ ہے 70 سال کا, بیٹا ہے 18 سال کا, اگر بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, انتقال ہو گیا, تو آج ہماری ماں بہنیں اور ہمارے نوجوان اور ہمارے وہ لوگ جو اسلام کا کلمہ پڑھتے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاذ اللہ غلطی ہو گئی, اس نے اسے اٹھا لیا, ہمیں اٹھا لے. کہتے نہیں کہتے, بولیے, کہتے ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ بات ہے, اگر کسی کم عمر والے کا انتقال ہو جاتا ہے, اس کا باپ زندہ ماں زندہ ہے, تو ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں, اے اللہ تو نے اس کو اٹھا لیا, مجھے اٹھا لیتا. یعنی ہم اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہیں, اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے. تو اگر آپ نے یہ کہہ دیا بیٹے کی محبت میں اللہ تعالیٰ تجھ سے بھول ہو گئی, تو نے اس کو اٹھا لیا, مجھے اٹھانا چاہیے, تو آپ کافر ہو. یہ کلمہ کفر ہے, اللہ تعالیٰ بھول گیا معاذ اللہ. اگر آپ دعا کر رہے ہیں, کئی سالیں ہوئی دعا کر رہے ہیں, آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ظاہری طور پر. کس طور پر؟ ظاہری طور پر. حالانکہ جب بندہ مومن دعا کرتا ہے تو قبول ہوتی ہی ہوتی ہے, لیکن اس کی صورتیں الگ الگ ہیں. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ میں پیسہ مانگ رہا ہوں, پیسہ ہی ملے تب آپ سمجھیں کہ دعا قبول ہوئی, تو یہ آپ کی بات غلط ہے. دعا قبول ہونے کی بے شمار صورتیں ہیں. سرکار فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ سوال کرتا ہے کسی چیز کا, اگر وہ چیز اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے تو اللہ دیتا ہے, اور بہتر نہیں ہوتی تو وہ چیز نہیں دیتا, اس کے بدلے میں دوسری چیز دے دیتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم بہت ساری چیزیں اللہ سے مانگتے ہیں, لیکن رب جانتا ہے کون سی چیز ہمارے حق میں بہتر ہے. بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ مثال دے دوں, سمجھ میں آ جائے گی. چھوٹا بچہ ہے 1 سال کا 2 سال کا, اب وہ آگ کے قریب جا رہا ہے, آپ بار بار اس کو پکڑ رہے ہیں, پھر وہ جا رہا ہے, پھر پکڑ رہے ہیں, کیوں نہیں جانے دے رہے؟ آپ جان رہے ہیں کہ یہ نہیں جانتا ہے آگ اس کو نقصان پہنچائے گی, لیکن آپ تو جانتے ہیں, اسی لیے آپ اس کو روک رہے ہیں. جل جائے گا, جسم کو نقصان پہنچے گا, جان چلی جائے گی. اسی لیے ہم کسی چیز کو اللہ سے مانگتے, اللہ جانتا ہے اس کے حق میں بہتر نہیں ہے, ہم بار بار مانگ رہے ہیں, پھر بھی نہیں, رب نہیں دے رہا ہے. اس لیے نہیں دے رہا کہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے, اس کے بدلے ہم ٹافی دے دیتے ہیں, کھلونا دے دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں اس
اس کے بدلے میں کچھ اور چیز عطا کر دیتا لیکن ہمیں پتہ نہیں لگ پاتا. ہم نے دعا کی, اللہ نے جو چیز ہم نے مانگی ظاہری طور پر وہ چیز نہیں دی, لیکن ہماری تقدیر میں لکھا تھا کہ ہم جائیں گے گھر پہ تو گر جائیں گے, چوٹ لگ جائے گی, تو اللہ نے وہ دعا وہ چیز دے کر قبول نہیں کی بلکہ اس مصیبت سے بچا کر قبول کر لی. اب آپ جو گرنے والے تھے اللہ نے وہاں سے بچا لیا, یہ دعا آپ کی قبول ہو گئی. اور سرکار فرماتے ہیں دعا کی قبولیت کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے راضی ہوتا ہے اس کی دعا قیامت کے لیے اٹھا کر رکھ دیتا ہے. کہیے سبحان اللہ. قیامت کے لیے اٹھا کے رکھ دیتا ہے, اس لیے کہ یہاں ملے گا تو حساب سے ملے گا, وہاں ملے گا تو بے حساب عطا کیا جائے گا. جب صبر کرنے والوں کا اجر قیامت کے میدان میں بانٹا جائے گا, یعنی جس پر مصیبت آئی, پریشانی آئی, پریشانیوں کا شکار ہو گیا, اب دنیا میں صبر کر رہا ہے, جب صبر کرنے والوں کا اجر قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا تو جن پر مصیبت نہیں آئی تھی, جن پر پریشانی نہیں آئی تھی, وہ قیامت میں تمنا کریں گے, آرزو کریں گے, خواہش کریں گے, مولا کاش دنیا میں ہمارے جسم قیچیوں سے کاٹے جاتے تاکہ جو ثواب ان کو مل رہا ہے ہمیں بھی مل جائے. تو جو قیامت کا اجر ہے اللہ نے بہت بلند رکھا ہے, بے حساب رکھا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کلمات کفر کے بارے میں سیکھیں. اگر ہماری زبان سے کوئی کلمہ نکل جائے تو ہم اس کی فوراً تحقیق کریں کہ ہماری زبان سے یہ کلمہ نکلا ہے, اس پر شریعت کا کیا حکم ہے. اس میں شرمانے کی, ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ زمانہ کیا کہے گا. آپ کچھ بھی کرتے رہے, زمانہ کا کام ہے کہنا. آپ نیکی بھی کریں گے تو اس پر بھی انگلی اٹھائی جائے گی. نماز پڑھیں گے تب بھی لوگ آپ پر انگلی اٹھا دیں گے. قرآن پڑھیں گے تب بھی لوگ آپ پر انگلی اٹھا دیں گے. زمانہ کیا کہے گا آپ کو اس کی نہیں پرواہ کرنی ہے, بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ اگر آج ہماری زبان سے بھی غلط کلمہ نکل گیا ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہمارا ایمان چلا گیا, ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے, ہمارا نکاح ٹوٹ گیا. تو جو کلمات کفری ہماری زبان سے نکل جاتے ہیں, اور آج اکثر ایسا ہو رہا ہے, 99% ایسا ہے. ہمارے گھریلو جو معاملات ہیں, میاں بیوی کے معاملات میں اکثر لڑائی جھگڑے میں ہم زبان سے ایسی ایسی باتیں نکال دیتے ہیں, بعد میں افسوس ہوتا ہے, اس کے بعد کوئی چارہ نہیں ہے. خود میرے پاس ابھی 1 ہفتہ ہوا ہے, زیادہ دن 1 ہفتہ ہوا ہے, فیروز آباد سے فون آیا, لڑکی نے 3 طلاقیں دے دی. ماں نے بھی سنا, سارے گھر والوں نے سن لیا, طلاقیں دے دی. اور بیوی جو ہے وہ حمل سے تھی, حاملہ تھی, پریگننٹ تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے. 3 طلاقیں دے دی. جب 3 طلاقیں دے دی بیوی نکاح سے نکل گئی. اب حلالے کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا ہے, لیکن مسئلہ پوچھ لیا. میرے پاس بھی فون آیا, دوسرے عالم, تیسرے عالم, 10-20 مولانا سے پوچھ لی, سب نے بتا دیا نکاح سے نکل گیا, خاموشی اختیار کر لیا, اسی کے ساتھ رہے. حرام ہو گئی بھی کہ نہیں ہو گئی؟ تو سرکار نے یہ تو فرمایا تھا قرب قیامت بیوی سے نہ کریں. کیوں آپ تم چلے گئی, اب بعد میں پچھتا رہے, اب بعد میں افسوس کر رہے ہیں. اب افسوس ہونے سے کچھ نہیں ہوگا. اگر آپ کوئی معاملہ تھا تو آپ پہلے آتے, طلاق دینے سے پہلے آتے, پوچھتے ایسا ایسا معاملہ ہے, مجھے کس انداز سے پیش آنا, شریعت کا کیا حکم ہے. اب ایک مسئلہ تو یہ بتا دیا کہ طلاق نہیں ہوئی پھر بھی رہ رہے ہیں, اور دوسری بات کیا, وہ حضرت وہ حمل سے ہے, پیٹ سے ہے, اور اس صورت میں طلاق نہیں ہوئی. بولیے آپ کے پاس بھی یہی جانکاری ہے کیا؟ حمل سے طلاق ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہو جاتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس صورت میں دینا نہیں چاہیے, حکم نہیں ہے دینے کا. یعنی اگر کوئی انسان اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے, قاضی شرح نے, مفتی نے فیصلہ کر دیا کہ تم دونوں کی بن نہیں رہی ہے, کوئی بھی صورت نہیں ساتھ رہنے کی, تو اپنی بیوی کو 3 طلاق دو 3 مہینوں میں. جو 3 پاکی کے مہینے ہوتے ہیں, ہر مہینے ایک بار جو ہے ناپاکی کے دن آتے ہیں عورت کے لیے. تو جب طہر کا مہینہ آئے, پاکی کا مہینہ, تو ایک ایک کر کے ایک مہینے میں ایک کر کے طلاق دینی ہے. لیکن اگر بیوی حمل سے پریگننٹ ہے تو آپ ابھی انتظار کریں گے بچے کی پیدائش کا, تب طلاق دیں گے. یعنی حکم یہ ہے کہ آپ اس صورت میں دے نہیں سکتے, دے دیں گے تو ہو جائے گی. طریقہ یہ ہے کہ آپ دے نہیں سکتے لیکن دے دیں گے